روش ندیم ہیں. ڈاکٹر روش ندیم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کچھ کتابیں ان کی وہ ان کے نام میں آپ کے سامنے بولتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ان کے تنقیدی اور ادبی سروکار کتنے متنوع اور کس قدر ہمہ جہت ہیں. منٹو کی عورتیں اور اس کے علاوہ دہشت کے موسم میں لکھی نظمیں ان کی شاعری کی کتاب ہے. ٹیشو پیپر پر لکھی نظمیں ان کی شاعری کی کتاب ہے. شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ادبی تحریکوں کا زوال اور مارکسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشی حوالے سے ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر روش ندیم. ہمارے دوسرے پینلسٹ روی صاحب کی طرح استاد بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، اور جس طرح روی صاحب کا ایک خاص تخلیقی حوالہ ہے شاعری، تو فرخ ندیم صاحب جو خود استاد بھی ہیں ان کا ایک تخلیقی حوالہ بھی ہے، نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ افسانہ نگار بھی ہیں. فرخ ندیم صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت ہوں گا ڈاکٹر فرخ ندیم. فرخ ندیم صاحب کی ایک کتاب جو پچھلے ایک برس سے مسلسل تنقیدی مباحث کا اور ادبی مباحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، فکشن، کلامیہ اور ثقافتی مکانیہ. اس کے ساتھ ساتھ اردو داستان طلسم ہوش اور بارگاہ، ساختیاتی اور پس ساختیاتی مطالعے کے موضوع پر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے جو ہمارے ہاں بڑا کم ہوا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ منٹو کا معروف افسانہ جس کی تعبیریں بڑی متضاد اور فتح محمد ملک صاحب اور باقی دوستوں نے بڑی متضاد اور متنوع اور کئی جہات جو اس میں سے نکالی، اس کی نفسیاتی تعبیریں بھی کی گئیں، سیاسی ظاہریں ہوئیں، تو اس ایک افسانے پر پوری کتاب لکھ چکے ہیں جو جلد منظر عام پر آ جائے گی. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبان، اور ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تنقید کی معاصر صورتحال جو ہے وہ کیا ہے. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر فرخ ندیم صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ معاصر تنقیدی ماحول جو لکھا جا رہا ہے وہ کیا ہے، کون لکھنے والے ہیں، ان کے سروکار کیا ہیں، ان سب پر اپنا موقف پیش کریں. ایک وقت تھا جب ہمارے پاس دو مختلف ادارے تھے جو میجر تھے. اس میں ایک حسن عسکری اور دوسرے لوگ تھے، مستوری سینگر تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں ہمارے یہاں برِ صغیر میں ترقی پسند نقاد تھے. اب یہ صورتحال کا کافی عرصہ تک جاری رہی ہے 30 تک، اور ان کی بڑے اچھے مضامین، بڑی اچھی کتابیں اور تخلیقی حوالے سے شاعری ہو، افسانہ ہو، نظم، غزل، روایت کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا. اور انہوں نے اپنے اینگل سے انہوں نے اس کو فن پارے کو، متن کو دیکھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جدیدیت کا جب وجودیت کے جو سوالات تھے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوئے، ان کی شدت میں کمی آئی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر 9/11 کا ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تنقید کی صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. تو وہاں سے جو جن ناظرین کا سفر شروع ہوتا ہے ان کے سوالات بدل گئے. اب ان کے ساتھ سوالات کے بدلنے کے ساتھ انہوں نے متن کو اپنے اینگل سے پھر تھیوری کی جو مغربی جو تھیوری کے جو سوالات تھے وہ سوالات بھی جب شامل ہوئے تو مقامی ساختوں کے ساتھ جو رگڑ پیدا ہوئی اس سے پھر ایک تنوع سا پیدا ہوا. اس میں آپ کی کتاب ناصر نیر جو ہے نا، ان کی کچھ کتابیں، مضامین ان کے آئے، پھر انہوں نے بہت اچھا لکھا اور بہت زیادہ لکھا. قاسم یعقوب آئے، اور خاص طور پر ڈاکٹر روش ندیم نے جس طریقے سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور انہوں نے جو تاریخی مادیت ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا، تو اس سے کافی سارے سوالات کی کھٹیاں سلجھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اب میرے خیال کے مطابق اب دونوں طرح کی صورتحال ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پہلے تو ہم دولت مشترکہ کے جو کامن ویلتھ کنٹریز کے جو کویسچنز تھے اس کو ہمارے ہاں جب کسی نہ کسی حوالے سے وہ سوالات یہاں بھی اٹھائے گئے تو اس سے متن کی دریافت کرنے کے ٹولز بھی تھوڑے سے بدل گئے.
جس طرح آپ کی کتاب آئی اور ڈاکٹر ناصر عباس نگر نے، ڈاکٹر ویشنو جی میرے سمیت، پھر ہمیں یہ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی سیاق و تناظر جب بدلتا ہے تو ظاہر متن کی شکلیں بھی بدلتی ہیں، تو پھر جو کریٹیکل ٹولز ہیں، تنقیدی جو زاویے ہیں، جو ٹولز ہیں، وہ بھی بدل رہے ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرے خیال کے مطابق پھر ثقافتی تنقید، جو ثقافت اپنی یعنی مغربی جو سوالات ہیں اس سے لوگوں نے تھوڑا سا فاصلہ ناقدین نے اختیار کر دیا، میرے خیال کے مطابق، میری اسٹڈی کے مطابق۔ وہ لاشعوری ہو یا شعوری ہو، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ مغرب کے کچھ سوالات ایسے ہیں جو مغربی معاشرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمارے ہاں اس طرح ریلیونٹ سوالات نہیں ہیں۔ تو اب ہمارے جو جس کو کہتے ہیں کہ انڈیجنس جو کلچرل ویلیوز ہیں یا کلچرل ٹولز ہیں، ان کی اہمیت محسوس کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خاص طور پر جو ساختیاتی یا بساختیاتی نقطہ نظر تھا، تھیوری تھی، اس میں ایک پہلو یہ سامنے آیا کہ ایمپائر رائٹس بیک، ایک کتاب آئی بیل اسٹراف کی، جس کے بعد یہ تھا کہ سلطنت بہت عرصہ تو برطانیہ ہی چلاتا رہا ہے، لیکن جن ملکوں کو وہ چلاتا رہا ہے جو بعد میں نیشن اسٹیٹس بنے، ان ملکوں نے جو رد عمل پیدا کیا، وہ رد عمل جو ہے اسے کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جس سے ایک بالکل نیا تنقیدی پیراڈائم جو ہے وہ سامنے آیا، جسے پوسٹ کلونیلزم کہا جاتا ہے، پوسٹ کلونیل تھیوری کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر رمیش ندیم سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ معاصر صورتحال میں یہ جو تھیوری آ گئی ہے پوسٹ کلونیلزم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پھر وہی جس طرح اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم اپنے ٹولز یا اپنی ثقافت کو اپنی نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پوسٹ کلونیلزم کی وجہ سے ہم شاید پھر یورو سینٹرک نہ ہو رہے ہوں، انہی کی بنائی ہوئی صورتحال جو بدل چکی ہے، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک شاید جو ہے پوسٹ کلونیل تھیوری کے ذریعے کہیں ہم اس بھون میں دوبارہ تو نہیں پھنس رہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوسٹ کلونیل تھیوری کے نام پر دراصل پرانے مال کو دوبارہ بیچنے کی کاوش ہے، کیونکہ پوسٹ کلونیل بحث وہی ہوگی جہاں پر کالونیز رہ چکی، اور اگر ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کالونیز کا عہد ختم ہو گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم کلاسیکل جو کلونیل انداز تھا وہاں سے نکل کر جو کلونیلزم میں چلے گئے، رنگ ڈھنگ بدل گئے، انداز بدل گئے، لیکن کولونائزرز کی جو گرپ ہے اور ان کا جو پروسیس ہے، اکنامک پروسیس جو ہے، برین کا جو پروسیس ہے، اور اس کے ساتھ جڑے دیگر کلچرل جو متعلقات ہیں، وہ تو ویسے کے ویسے ہی۔ اب آپ نے دراصل ایک جمپ بہت بڑا لے لیا اپنے اس سوال میں۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کچھ اور باتوں کی تفہیم ضروری ہے۔ جی آپ پلیز۔ مثلا یہ کہ ہمارا اس وقت پریویلنگ صورتحال میں جو تناظر ہے تنقید کا، وہ کیا ہے؟ درست۔ مثلا ہمارے ہاں تنقید مقدمہ حالی سے شروع ہوئی، اور اسی کی کنٹینیوٹی میں کچھ ایڈیشنز ہوتے ہیں کچھ نئے ایشوز کے ساتھ۔ مثلا سر سید اور اس کے جو احباب تھے، رفقائے کار تھے، ان کی تنقید میں ہی اضافہ ہوتا ہے ترقی پسند نقطہ نظر کا، اسی کنٹینیوٹی میں۔ تو یہ دو میجر ہمارے یہاں ایلیمنٹس رہے ہیں جو آگے بڑھے، عمرانی تنقید کی صورت میں۔ بالکل ٹھیک، دونوں ظاہر ہے سماج کے حوالے سے دیکھیں وہی چلیں گے۔ جب پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد بھی اگر اس میں اسلامی تنقید کا یا پاکستانی تنقید کا اضافہ ہوا تو دراصل عمرانی تنقید کی کنٹینیوٹی میں ہوا۔ وہ ایک ہی تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ جو کولونائزر ہے، جو انگریز ہے، وہ چاہتا تھا کہ کلاسیسزم کے مقابلے میں، جس میں کہ ہماری اذہان کی تربیت ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں وہ روشن خیالی لے کے آئے، وہ تعقل پسندی لے کے آئے، تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکے جو ہمارا کولونائزر ہے اس کے اہداف سے،
اور اس کے کولونائزنگ پروسیس کے ساتھ۔ اب جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو کولونائزر جو ہے، جو انگریز جو ہے، وہ دراصل روشن خیالی اور تحفظ پسندی کو بڑھاوا دے رہا تھا، اسی کے تحت تحریکیں ساری کی ساری۔ لیکن جب کولونیلزم کا پہلا دور ختم ہوا ہے تو دراصل ریئیکشن آیا ہے اور تحفظ پسندی اور روشن خیالی کے خلاف مقامی قوتوں نے رد عمل دینا شروع کیا۔ لہٰذا 80 کی دہائی تک آتے آتے ہمارے ہاں روشن خیالی اور تحفظ پسندی کی جو لہر ہے اس کو شدید پرتشدد دھچکے لگے۔ ہمارا جو موجودہ سینیریو ہے وہ اس کے بعد کا سینیریو، اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں اس بات کے سینیریو سے جہاں بہت ساری چیزیں ختم ہوئیں اور بہت ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں، ان میں ظاہر ہے جہاں درخت کٹے ہیں، پھول کٹے ہیں، ندیاں خشک ہوئی ہیں، جنگلی حیات ختم ہوئی ہے، وہاں ایک چیز اور ختم ہوئی ہے اور وہ نکات ہے۔ اور جہاں اور بہت کچھ شروع ہوا ہے جس میں کیا کہتے ہیں پولیوشن ہے، جس میں سموگ ہے اور ساتھ مذہبی عسکریت پسندی بھی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو میں نے سموگ کی بات کی ہے، میں نے پولیوشن کی بات کی ہے، یہ اپنے حقیقی معنوں میں بھی ہے اور اپنے مجازی معنوں میں بھی ہے۔ اس سینیریو میں نکات غائب ہے۔ نکات کیوں غائب ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو فکری کلیت اور ورلڈ ویو ہوتا ہے وہ غائب ہے۔ ہمارے ہاں نیا سوال غائب ہے، ہمارے ہاں تشکیک کا رویہ غائب ہے، جس وجہ سے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس میں تنقیدی رویہ غائب ہے، حتیٰ کہ تخلیقی جو معاملات ہیں اس میں بھی تنقیدی رویہ غائب ہوتا جا رہا ہے، اور وہ موجود کی وضاحت ہے یا اس کا عکس ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آگے جب بات بڑھے گی تو آخر وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سی چیزیں میرے خیال ہے کہ ہمیں اس پہ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے کہ اگر جیسے رفیع صاحب نے کہا کہ تنقیدی شعور اور تنقیدی رویہ یہ غائب ہو گئے ہیں نہ صرف نکات سے بلکہ تخلیقی فنکار سے بھی، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کیا کوئی محرکات، اس کے کوئی اسباب، کوئی سیاسی اسباب بھی ہیں، اس کی معاشی ہیں یا ٹیکنالوجی وجہ بن گئی ہے؟ یہ اس کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پیورلی لٹریچر کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ہم کلچر کانٹیکسٹ میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کلچر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو چیزیں ہمارے کلچر میں خاص طور پر ہمارے چیزیں بائنریز جو ہے ٹھوس ہیں، واضح ہیں، پولیٹیکل کنڈیشنز ٹھوس ہیں، واضح ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں ابہام بھی ہے۔ لفظ اور معنی میں کہیں کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کہیں میں التوا ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے۔ لیکن متن جو تنقید کے نکات ہیں وہ ان کا رجحان تجرید کی طرف ہے، یعنی جو ثقافتی واضح اشکال ہیں وہ ان کا سروکار نہیں ہے، جو بڑے سوالات ثقافت میں ہیں وہ ان کا سوالات نہیں ہے، ان کے سوالات کا سروکار نہیں ہے۔ تو اس کی بھی کوئی وضاحت میرا خیال ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت، ہاں اس کی تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پھر آپ بھی کنٹینیو کیجیے، آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا پینلسٹ میں شامل کہ آپ نے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک ہم رغبت جو ہے نا وہ وجودیت کی وجہ سے، ہماری ہاں جو وجودیت تھی وہ بڑی مختلف تھی۔ وہ وجودیت ہوتے ہوتے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ زیادہ دھارا بہتا تو وجودیت کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کی جو وجودیت۔ اچھا، اس کی وجہ سے جب پوسٹ ماڈرنزم کی بحث ہے، مابعد جدیدیت کی مباحث کا یہاں پہ اجرا ہوا، تو اس کے بعد پھر وہ لایانیت ہی چھائی رہی اس سوالات میں۔ اچھا، اب انہوں نے جواز یہ ڈھونڈا گیا کہ یہ لفظ اور معنی میں ربط کوئی نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لفظ اور معنی میں جو تعلق ہے وہ آربیٹری کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ایک کپ دیں تو آپ ڈیفینیٹلی ایک کپ دیں گے، آپ نہیں کہیں گے کہ نہیں پتہ نہیں اس کا معنی ہے کپ ہے نہیں ہے، نہیں تو التوا میں چلے گئے، نہیں۔ وہ جو کچھ ناؤنز ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں محبت ہے، وفا ہے، عشق ہے، حب الوطنی ہے، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے نا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیو ہے، کہ ایک شخص کا جو تصور محب الوطنی یا عشق ہے وہ، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ جو شخص ہے، شخص کی وجہ سے تعین تو ہو گئے، تو میرا کوئی تصور محبت ہے تو میرا تو ہے، میرے لیے تو وہ طے شدہ ہے۔ اگر کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے تو کتاب سے کوئی نہ کوئی معنی تو اخذ کرے گا،
تو اگر ہم ریلیٹیولی کہیں اسے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مانی غائب ہو گئے، غائب تو نہیں ہوا، ایگزیکٹلی غائب تو نہیں غائب بالکل نہیں ہوا، لیکن سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہے ہی نہیں ہے غائب، اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سوری، یہ سمجھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ پھر پاور سٹرکچر اٹھاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاور سٹرکچر ان کو سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ اس کو غائب رکھو چیزیں واضح نہ ہونے کو۔ تو جو دھندلاہٹ ہے یہ پولیٹیکل فوگ جیسے سمجھو گے نا، یہ پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ جو فوگ ہمیں نظر